اور آج کی تہلکہ خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، ایران کے خلاف بڑی کارروائی کا حکم۔ اسرائیل کے جنگی طیارے اور میزائلوں کی ایران پر بارش۔ ایران کا منہ توڑ جواب۔ ایران اسرائیل میں گھس گیا۔ ایران اسرائیل پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ ایران کا ساتھ دینے کے لیے اسرائیل کے دو بڑے دشمن چین اور شمالی کوریا نے ایران کے ساتھ مل کر اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ شمالی کوریا کے خطرناک ترین بیلسٹک میزائل اور چین کے خطرناک ترین جنگی کمانڈوز نے ایران کے ساتھ مل کر اسرائیل پر قہر ڈھا دیا۔ پورے اسرائیل پر لرزہ طاری، دنیا میں کوہرام مچ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ایران سے، چین سے اور شمالی کوریا سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے فوج کو بڑا حکم جاری کر دیا۔ ایران کو حملہ کرنے کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ ایران پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ ایران کا منہ توڑ جواب۔ ایران بھی اسرائیل پر قہر ڈھانے کو تیار۔ ایران نے دو ممالک سے مدد مانگ لی۔ شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائل اور چین کے خطرناک ترین جنگی کمانڈوز تہران پہنچ گئے۔ اسرائیل پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع۔ بیک وقت تینوں ملکوں نے اسرائیل پر قہر ڈھا دیا، خطرناک ترین دھمکی دے دی۔ IAEA کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کے پاس ممکنہ طور پر جوہری ہتھیار ہو سکتے ہیں جس کو وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد تل ابیب نے تہران کے خلاف سخت رد عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ بینٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل اس رپورٹ میں بیان کردہ صورتحال کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے اور ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے اپنے طاقت سے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران دنیا سے جھوٹ بولتا رہتا ہے اور ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کے پروگرام کو فروغ دیتا ہے جبکہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے انکار کرتا ہے۔ بینٹ نے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی ایران کی کوششوں پر فوری بین الاقوامی رد عمل کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ ایک مضبوط بین الاقوامی موقف تہران حکومت میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ وزیر اعظم اسرائیل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ IAEA کی رپورٹ نے خبردار کیا ہے کہ کارروائی کا وقت آن پہنچا ہے، اس لیے کسی کو یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ایران مذاکرات کے ذریعے اپنے راستے بدلنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ ہم اسے طاقت کے ذریعے جوہری میدان میں شکست دیں گے۔ بینٹ نے پچھلے مہینے امریکی صدر جو بائیڈن سے بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے جوہری پروگرام میں پیش رفت کے بعد سن 2015 کے جوہری معاہدے کی طرف واپسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جب تک ایران موجود ہے شام میں کوئی استحکام نہیں آ سکتا۔ انہوں نے یہ بات روس کے دورے کے موقع پر ماسکو میں کہی ہے۔ انہوں نے باور کرایا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام خطے میں ایک سنگین مسئلہ ہے۔ ماسکو اپنے بیان میں اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لپیڈ نے مزید کہا کہ اسرائیل اپنے شمالی سرحد پر ایران کو اپنی موجودگی مضبوط بنانے پر خاموش نہیں رہے گا۔ دنیا کو ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ہوگا۔ اگر عالمی برادری ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے میں ناکام رہی تو اسرائیل کو ایران کے خلاف کارروائی کا حق ہوگا۔ اس کے علاوہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ ماسکو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کا خیر مقدم کرتا رہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس مشرق وسطیٰ میں تنازعات کے جامع حل کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ لاروف نے مزید کہا کہ روس اسرائیل یا کسی دوسرے ممالک پر حملے کے لیے شامی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لپیڈ نے ماسکو کے دورے کا موقع پر اپنے ہمسوسی منصب سرگئی لاروف سے ملاقات کی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نازی جرمنی کو شکست دینے میں سوویت یونین کے کردار کی تعریف کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بودا پوش یہودیوں کے لیے نازی افریت کے قائم کردہ کیمپوں اور یہودی بستیوں کو آزاد کرنے میں ریڈ آرمی کے کردار کو سراہتا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کیمپوں میں ان کے والد کو بھی قید کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک متبادل منصوبے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے انٹرویو میں مزید کہا کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ایران کو جوہری ہتھیار مل گئے
تو مشرق وسطی میں جوہری ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کر لیتا ہے تو خطے کے حالات کی مزید بتدریج خراب ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جب تک ایران موجود ہے شام میں کوئی استحکام نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے ہفتے کے روز لانگ رینج بیلسٹک میزائل کا بھی تابڑ توڑ حملے کیے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے طویل ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل اور ڈرون کے بھی تجربے کیے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب نے زمین سے سمندر پر مار کرنے والے لانگ رینج میزائل ڈرونز کے تجربے کیے، جو امریکہ سے حالیہ کشیدگی کے بعد 2 ہفتوں میں ایران کی جانب سے چوتھی بار فوجی قوت کا مظاہرہ ہے۔ میزائل تجربے پر ایرانی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف محمد بغاری کا کہنا تھا کہ سمندر میں ہدف کو نشانہ بنانے والے ایک بہت زیادہ لانگ رینج میزائل کا انتخاب ظاہر کرتا ہے۔ اگر ایرانی بندرگاہوں کے دشمن ہمارے قومی مفاد، سمندری تجارتی راستوں اور زمینوں کی طرف کوئی تقریب کاری کریں تو انہیں میزائل کے ذریعے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جارحیت کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اس تجربے کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں اگر ہمارے ملک پر کوئی جارحیت ہوئی تو اس کا پوری طاقت اور مختصر وقت میں جواب دیا جائے گا۔ اس موقع پر پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی کا کہنا تھا کہ اب ملک کی ایک بڑی فوجی تنظیم دشمن کے جنگی جہازوں اور ایئر کرافٹ کو بھی نشانہ بنانے کے قابل ہے۔ سیہونی وزیر خارجہ کی بکواس پر اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تہران جواب کا حق اپنے لیے محفوظ رکھتا ہے۔ سعید خطیب زادہ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ قوانین کی دھجیاں اڑانے والے صہیونی حکومت اپنے ایٹم بم سے ایران کو ایسی حالت میں دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ NPT میں شامل نہیں ہے، جبکہ ایران NPT کا رکن اور اس کی جوہری تنصیبات معائنہ شدہ ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مغرب کے اس کے منہ کو لگے پروتی کی عادت پڑ گئی ہے، لیکن اب دنیا اس اصلیت کو سمجھ چکی ہے۔ دنیا سمجھ گئی ہے کہ وہ اس عالمی سطح پر عدم استحکام کا باعث ایک عنصر ہے۔ واضح ہے کہ خود ساختہ صہیونی ریاست کے وزیر خارجہ یائیر لپید نے ماسکو کے اپنے تازہ دورے پر ایران پر ایٹم بم بنانے کا الزام لگایا تھا۔ انہوں نے اسپوتنک نیوز سے انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی جوہری اسلحے کے قریب ہے۔ فلسطینی راکٹوں کے سامنے بے بس صہیونی وزیر نے بزم خود ایران کو یہ دھمکی دی ہے اگر ایران بقول ان کے جوہری اسلحہ بنا لیتا ہے تو اسرائیل جواب دینے سے گریز بھی نہیں کرے گا۔